وبما أني قادري أقول أدرك عبدك جيلاني أدرك عبدك جيلاني. ابھی حضور محدث کبیر سے آپ نے حضور مفتی اعظم ہند نور اللہ مرقدہ کا تقوی اور ان کی حالات زندگی کو سماعت فرمایا. میں نے بھی جو بزرگوں سے سنا کہ حضور مفتی اعظم ہند نگاہ نیچی کر کے اور تعویذ لکھا کرتے اور جنہوں نے حضرت کا دیدار کیا ہے اگر حضرت اس طرح سے نگاہ اٹھا کر اگر کسی کی طرف دیکھتے تو وہ حضرت کے چہرے پر آنکھیں جما نہیں سکتا تھا، آنکھیں نیچی ہو جاتی اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ یہ آنکھیں جو ہیں اگر ان کے چہرے کو ایسے ہی دیکھتے رہیں گے تو یہ تمہارے اندر کا جو کچھ ہے اس کو ایکس رے کر لیں گے، سب نکال لیں گے. حضور مفتی اعظم ہند آپ نے سنا کہ ضعیفی کا عالم ہے اور مسجد میں تشریف لاتے ہیں نماز کے لیے اور کرا بھی رہے ہیں. ضعیفی ہے لیکن جیسے ہی تکبیر کہی اور اس کے بعد آپ کھڑے ہو کر اور خشوع و خضوع کے ساتھ میں سارا درد بھول جاتے، کوئی آہ نہیں نکلتی اور خشوع و خشیت الہی کے ساتھ میں نماز ادا کرتے. عبادت کی حلاوت، اس میں جو ایک مٹھاس ہے اور جو اس میں ایک لذت ہے وہ یہی جو اللہ کے نیک بندے ہیں اولیاء اللہ وہی جانتے ہیں. حضور مفتی اعظم ہند تقریر نہیں فرماتے تھے لیکن جس جلسے میں موجود ہوں، بہت لوگ ہوں یا کم لوگ ہوں لیکن تعداد کم بھی ہو لیکن وہ جلسہ بھی بہت پرکیف ہوتا اور لوگ جلدی حضرت کے سامنے بول نہیں پاتے تھے. بحر العلوم فرماتے ہیں کہ آپ نے تقریر کی آپ کے سامنے حضور مفتی اعظم ہند کے اور تقریر میں یہ لفظ آپ سے نکلے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نور کا لفظ استعمال فرمایا. اگلے دن جب راستے میں سفر میں جا رہے ہیں تو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عمل کا لفظ استعمال فرمایا. اگر یہ
کتاب اللہ میں ہو، حدیث میں ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ فرماتے ہیں کہ آج، یعنی بہت برس پہلے، وہ کہتے ہیں کہ آج 25-30 برس ہو گئے مجھے نہیں ملا۔ اور انہوں نے فرمایا کہ ایک بار تقریر کرتے ہوئے ان کے منہ سے یہ جملے نکلے کہ یہ بدنصیب مسلمان رات کے 12 بجے تک سنیما دیکھتے ہیں اور صبح کو فجر کھوتے ہیں۔ حضور مفتی اعظم ہند نے ان کی طرف دیکھا اور جلال سے فرمایا، سنیے، ایسا نہ کہیے، جس کے نگہبان محمد رسول اللہ ہیں، میں یہ ماننے کو تیار نہیں کہ وہ مسلمان بدنصیب ہے۔ اور حضور مفتی اعظم ہند کے تقوی کا عالم کیا تھا کہ آج اس میں جو ہے تمام اہل سنت والجماعت کے لیے، تمام لوگوں کے لیے، اور بالخصوص ہمارے لیے، خانوادہ رضویہ کے لیے اس میں ایک تعلیم ہے۔ حضور مفتی اعظم ہند اپنی جوانی کے عالم میں تشریف لے گئے سہارنپور، اور وہاں سے اسٹیشن پر بیٹھے ہیں تو ایک بوڑھے صاحب آئے اور انہوں نے حضرت کے پاس آئے اور فرمایا، کیوں صاحبزادے، کہاں جاتے ہو؟ بریلی مولانا احمد رضا خان کو جانتے ہو؟ جی جانتا ہوں۔ ان کو میرا سلام کہہ دینا۔ جی میں آپ کا سلام پہنچا دوں گا۔ لوگوں نے حضرت سے عرض کیا کہ آپ نے اپنا تعارف نہیں کرایا۔ حضرت نے ارشاد فرمایا، کہاں اعلی حضرت اور کہاں میں؟ یہ کون ہے؟ یہ شہزادہ اعلی حضرت ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں، اور انہوں نے یہ کہا کہ اعلی حضرت کا نام سن کر وہ نام سنیں گے اور پھر میری تعظیم و تکریم کریں گے تو مجھے یہ حیا آئی، اس لیے میں نے یہ نہیں بولا۔ یہ کیا ہے؟ یہ کہاں سے تعلیم ہے؟ اعلی حضرت والد گرامی حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں، 4 یاروں کی ادائیں جس میں تھی جلوہ نما، 4 یاروں کا وہ روشن آئینہ ملتا نہیں۔ فارس کی جنگ میں جب ایک فتح ہوئی تو وہاں سے ایک صاحب نکلے اور انہوں نے کہا کہ میں حضرت عمر فاروق کی بارگاہ میں جاؤں گا اور میں فتح کی خوشخبری میں دوں گا۔ اب یہ جا رہے ہیں اور امیر المومنین کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ کیسی فتح ہوئی ہے، میں جا کے بتاؤں گا۔ اور انہوں نے کسرا کا محل دیکھا ہے اور اس کی شان و شوکت دیکھی ہے۔ یہ جا رہے ہیں مدینے سے کئی منزل پہلے، یہ جب پہنچے تو دیکھا ایک بوڑھے صاحب کھڑے ہیں اور انہوں نے ان کے اونٹ کی مہار پکڑ لی۔ کدھر سے آتے ہو؟ فارس سے آتے ہو، بتاؤ وہاں کی کیا خبر ہے؟ انہوں نے کہا بس سن لو کہ فتح ہوئی ہے، ارے کچھ تفصیل تو بتاؤ۔ انہوں نے مہار پکڑ لی۔ اب انہیں کچھ ایسا لگا کہ یہ پریشان کر رہے ہیں، چلو انہوں نے ہلکے ہلکے بتانا شروع کرا، پوری تفصیل بیان کری اور سوچا یہ تھا کہ میں امیر المومنین کی بارگاہ میں جاؤں گا تو میں ایسے عرض کروں گا، یہ سوال کریں گے تو میں یوں عرض کروں گا، یہ پوچھیں گے تو میں یہ عرض کروں گا۔ جب مدینے میں پہنچے تو لوگوں نے سلام کیا، السلام علیکم یا امیر المومنین۔ تب ان کو سمجھ میں آیا کہ حضرت عمر فاروق ہے۔ حضرت عمر فاروق نے ان سے کہا کہ کوئی رکھا لائے ہو، لاؤ مجھے دے دو اور تم جا کے آرام کرو۔ 4 یاروں کی ادائیں جس میں تھی جلوہ نما، 4 یاروں کا وہ روشن آئینہ ملتا نہیں۔ 4 ذات حضور مفتی اعظم ہند نے خود فرمایا، 4 ذات ایک زال کے بدلے میں لی، چوکس رہے، یہ نہ سمجھے یہ اکائی سینکڑا ملتا نہیں۔ اور یہ 4 ذات کیا ہے؟ آدمی تکبر میں ڈوبا ہوا ہے، زمین و زور و زر
اس کے گاہک کو بکو دل سے ہو جو طالب ذکر خدا ملتا نہیں، اور جو دل سے ذکر خدا کرے گا تو پھر اس کا عالم یہ ہوگا کہ زمین و زور و زر کے گاہک کو بکو دل سے ہو جو طالب ذکر خدا ملتا نہیں، بوریائے فخر بھی اب بے ریا ملتا نہیں، اور جب ہے ریاکاروں کا شورا اور ریاکاری کی دھوم، بوریائے فخر بھی اب بے ریا ملتا نہیں، اور جب اعلی حضرت کے اس کلام پر اور جو اعلی حضرت نے فرمایا تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہت سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، جب اس پر چلے گا اور بزرگوں کے نقش قدم پر چلے گا اور ان کی بتائی ہوئی تعلیمات پر چلے گا تو پھر والد گرامی نے فرمایا کہ بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی، سبحان اللہ، ایک میرے مفتی اعظم کا تقویٰ چھوڑ کر مفتی اعظم کا ذرہ کیا بنا اختر رضا، محفل انجم میں اختر دوسرا ملتا نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نگاہ مفتی اعظم کی ہے یہ جلوہ گری، چمک رہا ہے جو اختر ہزار آنکھوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور ہم سب کو مسلک اعلی حضرت پر، مسلک اہل سنت پر قائم رکھے، اور